السلام علیکم طلباء، آج ہم کلاس دہم سے پہلا سبق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دوسرا حصہ مشق سرگرمی کا مکمل کریں گے۔ تو آئیے طلباء، میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا کہ اس ویڈیو کو دیکھتے وقت آپ جو ہے سب سے پہلے اپنے پاس میں درسی کتاب رکھیں۔ تو طلباء اب جو ہے اس ویڈیو میں ہم سوال نمبر 12 جو ہے دیکھیں گے کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بیان کیجیے، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو طلباء اس کا جواب ہے، مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی، اس وقت مدینوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے۔ خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ طلباء 13واں سوال ہے ہمارے پاس میں کہ ایران پر لشکر کشی کے وقت اسلامی لشکر کے رہنما کا نام لکھیے، تو وہ نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طلباء اگلا 14 نمبر کا سوال جو ہے، جنگ طائف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تحریر کیجیے، لکھنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جنگوں اور غزوات میں شرکت کی اور ان جنگوں اور غزوات میں اپنے مفید مشورے بھی دیتے رہے۔ طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر مسلمانوں کی جانب سے منجنقین کا استعمال ہوا۔ طلباء اس کے بعد میں ہمارے پاس میں سوال نمبر 15 ہے۔ سوال نمبر 15 یہ ہے کہ مدائن کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات بیان کیجیے۔ تو طلباء اس کا جواب ہے، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد یعنی ان کے زمانے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ اسی منصب عالیہ پر فائز ہونے کے بعد بھی وہ معمولی کام کرنے میں ان پر بوجھ نہیں تھا، شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ کھجور کے باغ میں پیڑوں کے نیچے بیٹھ کر ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے تھے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ و خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے، یہ ان کا رویہ، ان کا طریقہ۔ روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ طلباء اس بات پر دھیان دیجیے کہ جب ہم کچھ پیسہ کماتے ہیں تو کس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، جس میں سے 1 درہم ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کی ان کی جو آمدنی تھی یہ تقریباً 3 درہم تھی۔ اب اگر انہیں 3 درہم حاصل ہو جاتے تو 1 درہم میں ٹوکریاں بنانے کے لیے، کھجور کے پتے خریدنے کے لیے پیسہ رکھتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے تھے اور 1 درہم خیرات کر دیتے تھے۔ وہ بہت سارے معاملات میں سے یہ معمول بہت ہی نمایاں تھا۔ طلباء اس کے بعد میں ہمارے پاس میں سوال نمبر 16 ہے درسی کتاب میں پیج نمبر 5 پہ، وفات کے وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ تحریر کیجیے۔ تو طلباء اس کا جواب ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت علالت کے وقت جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے پہنچے تو انہیں دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے عہد لیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار وعدہ لیے تھے کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا سامان ہے، میں اپنے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اس طریقے سے طلباء جو ہے ہمارے پاس میں یہ سوال نمبر 16 ہے۔ اب سوال نمبر 17 ہمارے پاس میں طلباء جو ہے سوال نمبر 17 کے اندر جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذیل کے بیان سے مفرد، مرکب اور مخلوط جملے الگ الگ کر کے تحریر لکھی۔ اب نیچے جو آپ کے پاس میں پیج نمبر 5 پر ہے، کیا ہے پہلا جملہ، میں تم میں سے ہی ایک آدمی ہوں، تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے وہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں، تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہے۔
تو اس طریقے سے 3 جملے کے اندر ہم کو بتانا ہے، ان 4 جملوں میں تقریباً ہم کو بتانا ہے کہ اس میں مفرد مرکب اور مخلوط جملوں میں سے کون سا مفرد مرکب مخلوط جملہ ہے۔ طلبہ میں تم میں سے ہی ایک آدمی ہوں، یہ مفرد جملہ ہے۔ نمبر 2، تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہو، یہ مرکب جملہ ہے۔ تیسرا ہے اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے وہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں، یہ طلبہ مخلوط جملہ ہے۔ اس کے بعد تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہے، تو یہ مخلوط جملہ ہے۔ اگلا سوال ہے، اس میں ذیل کے الفاظ کے لیے سبق سے ایک لفظ تلاش کر کے لکھیے۔ آگ کو پوجنے والا، تو طلبہ اس کے اندر پہلے جو ہے یہ کیا پوچھ رہا ہے، آگ کو پوجنے والا، تو اسے مجوسی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے قلعے کی حفاظت کے لیے کھودا جانے والا گڑھا، اسے خندق کہتے ہیں۔ تانبے یا پیتل کا تشت تسلح کہتے ہیں۔ جنگ میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اسے غزوہ کہتے ہیں۔ طلبہ اس کے بعد میں ہمارے پاس میں اگلا سوال ہے کہ دیے ہوئے پیراگراف کو جو ہے اقتباس کی صورت میں لکھیے۔ تو یہ طلبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں غلاموں اور صفا کے غربا کو بھی اسلامی ممالک کی حکومت اور نظامت کی ذمہ داریاں دی گئی۔ انہی میں سے ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو مدائن کے ناظم اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی معمولی کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے، جیسے ٹوکری اور چٹائیاں بننا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت اور بے چینی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ملاقات و مصاحبت نصیب ہوئی۔ زمانۂ علالت میں مال کی زیادتی کی بنا پر روتے تھے کہ اپنے محبوب کو کیا منہ دکھائیں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے جمع کرنے سے منع فرمایا تھا۔ حالانکہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا ہی، کل اثاثہ ان کا یہی تھا۔ طلبہ اس کے بعد میں ہمارے پاس میں جو ہے لاسٹ میں ایک سوال ہے کہ دیے ہوئے حروف کے نمبروں کے مطابق ذیل کے جوابی نمبروں سے صحیح ترتیب نقل کر کے بننے والا لفظ لکھیے۔ تو ہمارے پاس میں طلبہ جو ہے حروف کے نمبر ہے، اوپر حروف اور نیچے نمبر، تو اس طریقے سے جو ہے پہلے کا جو ہے ہمارے پاس میں جو نمبر حل کرنے کے لیے دیا ہے ایگزامپل کے بعد میں نمبر 1 رائٹ سائڈ سے اگر اس کو پڑھتے ہیں تو 1 3 4 5 1 2 2، لیفٹ سے اگر پڑھیں گے تو 2 2 1 5 4 3 1۔ دوسرا ہے ہمارے پاس میں لیفٹ سائڈ سے پڑھتا ہوں 2 5 1 4 2 3 1۔ تیسرا ہے ہمارے پاس میں 2 2 1 4 3 5 1۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس میں جو ہے یہ ایگزامپل کے طور پر طلبہ یہ دیا گیا ہے۔ تو اس میں پہلا جو ہے استقامت ہے، دوسرا طلبہ ہمارے پاس میں غزوات ہے۔ تو اس طریقے سے طلبہ یہ ہمارے پاس میں جو ہے اس طریقے سے جو ہے یہ سب مشق سرگرمی حل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔